بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی اصلاحی و فلاحی صفحے کا اور چینل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سب لوگوں کی پرورش فرمائی۔ عزیز دوستو، ساتھیو، آج سے جماعت اسلامی حلقہ ایف ساؤتھ کے تحت خلاصہ تراویح کا پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج پہلی تراویح میں ہم نے کیا پڑھا، کیا سنا، اس حوالے سے قرآن مجید کی جتنی تلاوت ہوئی اس کی چند خصوصی چیزیں، خاص چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم گفتگو میں رکھیں گے۔ آج پہلی تراویح تھی اور 7 پارے جو ہے وہ تلاوت کیے گئے۔ اس میں سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت ہے، جس کی تلاوت ہر نماز میں، ہر رکعت میں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے کی۔ سورۃ الفاتحہ میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں۔ اور بہت سے محققین علماء کرام کے مطابق جب حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اقرا، پڑھیے، تو اس کے متعلق بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ تھی جو آپ کو پڑھائی گئی۔ یہ قرآن مجید میں جو ہے سب سے پہلی وہ سورت ہے جو مکمل جو ہے وہ نازل ہوئی، ورنہ اس سے پہلے جو ہے چند آیات، کچھ آیات کے ٹکڑے نازل ہوا کرتے تھے۔ یہ 4 مشہور ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ، ام الکتاب، ام القرآن اور 7 مثانی، یعنی 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، ساتھیو، حدیث میں اس کے جو ہے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت قرار فرمایا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، سورہ فاتحہ کی مثل نہ توریت میں اتاری گئی، نہ زبور میں اتاری گئی، نہ انجیل میں اتاری گئی، نہ قرآن کریم میں۔ در منصور میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئیں جو عرش کے نیچے ہے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور چوتھے نمبر پر سورہ کوثر۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سے جو ہے وہ اتاری ہیں۔ در منصور میں یہ ہے کہ ابلیس کو 4 مرتبہ رونا آیا۔ ابلیس شیطان الرجیم 4 دفعہ رویا ہے۔ سب سے پہلے جب وہ ملعون قرار دیا گیا، دوسرے نمبر پہ جب وہ زمین پر اتارا گیا،
اور تیسرا نمبر پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ شیطان جو ہے رویا، اور چوتھی چیز کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان رویا۔ عزیز دوستو ساتھیو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی آیت ہے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جو تمام لوگوں کا پالنے والا ہے، تمام عالمین کا پرورش فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم کہ جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر تیسری آیت میں فرمایا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد فرماتے ہیں۔ کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید میں جو ہے وہ رکھی ہے، ترتیب کے لحاظ سے بھی سب سے پہلے رکھی گئی ہے، اور اس میں تمام مسلمان اہل ایمان اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ عزیز دوستو ساتھیو، میں نے سورہ فاتحہ کی جو ہے تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ جو ہے مختصراً ہم جو ہے اس تراویح کے جو خلاصہ ہے بیان کر سکیں۔ پھر ہم نے آج جو تراویح میں سوا پارہ پڑھا وہ سورۃ البقرہ کے بارے میں پڑھا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں دو طرح کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیں۔ ایک صورتیں ایک طرح کی وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، خواہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ میں۔ دوسری طرح کی صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ میں۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، سورہ بقرہ اس میں 286 آیات ہیں، اس کے اندر 40 رکوع ہیں اس صورت میں۔ عزیز دوستو ساتھیو، ترتیب کے لحاظ سے بھی اور سب سے بڑی قرآن مجید کی صورت ہے۔ آج کے ہمارے حافظ صاحب نے اس جو ہے سوا پارہ جو ہے تلاوت کیا جو سورہ بقرہ پر ہی مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے حوالے سے بھی فضائل بیان کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک حصہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، قرآن کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کی ایک آیت جو تمام آیت کی سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے، کہ جو جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا۔ اس سورت کا نام البقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کے معنی ہیں گائے۔ گائے کا واقعہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 تا 73 میں بیان کیا ہے۔ عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں انبیاء کرام، رسولوں کو، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، ان کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا اپنی قوم کی طرف کہ وہ اللہ کی دعوت انہیں پیش کریں، تو اس کے نتیجے میں 3 طرح کے لوگ جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں، وہ لوگ مومنین کہلاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے نبی کی دعوت کو یکسر انکار کر دیتے ہیں دعوت کا، وہ لوگ انکار کرنے والے اور کافر کہلاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں
کہ جو اپنے وقت کے نبی کی بات کو سنتے بیٹھتے ہیں تو ان کی جیسی بات کرتے ہیں، وہ جب اپنے کفار میں ہوتے ہیں یا اپنے باطل لوگوں میں ہوتے ہیں تو ان کی طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی دو منہ والے لوگ، تو یہ منافقین ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی بھی ابتدائی آیات میں پہلے رکوع میں ہم اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے اس قرآن کی عظمت بیان کی، اس کتاب کی عظمت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کیونکہ آگے جب ہم تراویح میں قرآن سنیں گے تو قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ بھی آئیں گے جو کہ اس پہلی سورت سورہ بقرہ میں الف لام میم کی صورت میں آئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی صورتیں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی آیات نازل کی ہیں، ایک آیات محکمات اور دوسری آیات متشابہات۔ آیات محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، مثلا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں، تو اس میں جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ آیات محکمات کہلاتی ہیں۔ اسی طرح دوسری طرح کی آیات جو ہیں وہ آیات متشابہات ہیں، جیسے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اس طرح کی جو آیت ہیں اس کا جو ہے اس میں کوئی اس لیے اس کو صرف ہم پڑھ کے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی اور مفہوم سے ہمیں جو ہے وہ مطلع نہیں فرمایا، اس لیے ہم بھی جو ہے اس سے گزر جاتے ہیں۔ ایسی آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ الف لام میم کا مطلب بتائیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کوڑے لگائے، اس کے درے مارے کہ تم مجھ سے ایسی چیز کیوں پوچھتا ہے کہ جس کو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو الف لام میم اسی آیات متشابہات کی ایک قسم ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں بالکل شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اس میں متقین کے لیے کامیابی ملے گی، اس میں رہنمائی ملے گی۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا خدا خوفی اختیار کرتے ہوئے جب اس قرآن کو جو ہے آپ پڑھنا شروع کریں گے اور اس کا مطلب و ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ میں آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور عزیز دوستو ساتھیو، پھر اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے جو سورہ بقرہ پڑھا اس کی ایک وجہ ہے اور ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص نے جو ہے اپنے بھتیجے کو قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو سڑک پر پھینک دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے جا کر جو ہے کہا کہ بھئی آپ جو ہے اس کا کچھ کریں کہ یہ جو ہے لاش جو ہے وہ سڑک پر پڑی ہوئی ہے اور قاتل کو جو ہے آپ سزا دیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہیں کہ اس گائے کو ذبح کریں اور اس کا گوشت مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں، اور ایسا حکم دیا گیا۔ اور ظاہر ہے جب ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کر دیا اور قتل کی نشاندہی ہو گئی۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دو عقیدوں کی اصلاح کر دی۔ ایک تو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے زندہ نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے جو ہے اس عقیدے کو غلط ثابت کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے ہی گائے کو ذبح کروا دیا کہ ظاہر جس کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو گے پھر اس کی پوجا کس طرح کی جائے گی۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، یہ چند چیزیں تھیں جس میں نے بتایا۔ اس کے بعد اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ جو ہیں ہدایت پانے والے ہیں، جو اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر جو بتایا کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، توریت، زبور، انجیل وغیرہ۔ پھر فرمایا یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے کامیاب اور فلاح پانے والے لوگ، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کے ذکر میں جو 5 صفات کا تذکرہ جیسے میں نے بتایا کیا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں صرف جو ہے یہ فرما دیا کہ ان سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ جو بھی اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، جنت کا انکار کرتے ہیں، دوزخ کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے جو ہے ان کے کانوں پہ بھی جو ہے پردہ ڈال دیا، ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال دیا۔ بظاہر آنکھیں رکھتے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، بظاہر کان رکھتے ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، بظاہر دل رکھتے ہیں لیکن اس دل سے وہ سوچ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ اعلیٰ سمعہم، ان کے کانوں پر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ منافق ہیں، دو منہ والے ہیں۔ وہ مومن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، جب کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب خلوت میں اپنے شیاطین کی طرف ہوتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی پھر ایک منافقین کا جو ہے پورا ایک جو ہے اس کے اندر چیپٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورا سلسلہ بتایا ہے کہ جو ہے اس کے اندر پورا ایک منافقین کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی کچھ خصلتیں بتائی ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ پھر یہ کہتے ہیں یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں، مگر نہیں، حقیقت میں یہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو اور ایمان والوں کو یہ منافق دھوکہ نہیں دے سکتے۔ منافقین جو ہے ہر دور کے اندر جو ہے وہ اپنی چال بازیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ منافقین دراصل ایک ایسی کشتی میں سفر کرتے ہیں، ایسی دو کشتیوں کے مسافر ہوتے ہیں کہ اگر ایک کشتی جو ہے وہ شمال کی طرف سفر پہ جا رہی ہو اور ایک کشتی جنوب کی طرف سفر پہ جا رہی ہو، اور ایک جو ہے جو اپنی ایک ٹانگ جو ہے وہ شمال کی طرف جانے والی کشتی میں رکھ لے اور دوسری ٹانگ جو ہے وہ جنوب کی طرف سفر کرنے والی کشتی میں رکھ دے، تو نتیجہ کیا ہوگا
کہ وہ کشتی شمال کی طرف جانے والی شمال کی طرف چلی جائے گی اور جنوب کی طرف جانے والی کشتی جنوب کی طرف چلی جائے گی، اور یہ منافق جو ہیں جو دو کشتیوں کے سوار ہیں یہ بیچ سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ اس لیے مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معرکہ حق و باطل میں غیر جانبداری سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آج جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، نہیں، یا تو حق کے ساتھ ہو یا باطل کے ساتھ ہو، یا ایمان والوں کے ساتھ ہو یا کفار کے ساتھ ہو، بیچ میں کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہے۔ تیسرا راستہ تو پھر منافقین کا ہے جو دونوں کے ساتھ ہیں، دونوں کو خوش کرتے ہیں۔ تو آج ہماری جو ہے یہ پہلی نشست تھی جس میں ہم نے جو ہے